بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایمان ایڈوائزر کے پیارے دوستو، یہودی اور مسلمان چراغائی کا مکالمہ۔ ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کو ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بازن کر دوں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چراغایا سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اس جہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چراغائے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیا جائے۔ یہودی نے اس چراغایا سے ملاقات کی اور کہا، میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو ایک جیسی ہی ہیں۔ بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی۔ چراغا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چراغا نے کہا، واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چراغا میرے حجال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چراغا نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا، پوچھیے تو صحیح، تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہ یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے کہ جو آیات ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ چراغا نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، 2 پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے، اس لیے کہ یہ تکرار ہے۔ دو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک ہی آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے؟ 2 کان اور 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہودی اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے راہ لی۔ زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چراغائے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے کیسے افکار ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔